السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يهدم ما كان قبله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأن الهجرة تهدم ما كان قبله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج يهدم ما كان قبله. وسئل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، قرآن مقدس کی الگ الگ مقامات کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے کچھ اجزاء پڑھ کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اللہ کے یہاں سب سے مقبول، پسندیدہ اور مسلم دین دین اسلام ہے. اسلام، ایمان، ہجرت، حج، اسی ایک مفہوم کو سمجھانے کے لیے مختلف احادیث پڑھ کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی. اسلام یہ سلمن سے مشتق ہے جس کا معنی صلح، سلامتی، امن، شانتی. یہ اسلام کا ترجمہ ہوتا ہے، صلح، سلامتی، امن و شانتی. مسلمان اس قوم کو کہتے ہیں جو اسلام کا عہد قبول کر لینے کے بعد دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبودی اور ابد الآباد کی زندگی میں انتہائی چین، سکون، راحت، آرام اور کامیابی حاصل کرتا ہے. اسلام ایک عظیم الشان سایہ دار گھنا درخت ہے جس کے نیچے آرام کرنے والا انتہائی سکون اور چین کی زندگی بسر کرتا ہے. اسلام میں کوئی دکھ، درد، بے چینی، پریشانی اور خوف کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین دین دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم تمام انبیاء علیہم السلام کو دیا اور کل کائنات کا خلاصہ افضل الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی محنت پر دین کو کامل اور مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام، 930 یا 950 سال کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام کی لکھی ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ حضرت آدم اور حوا کو جنت سے اتارتے وقت باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تھی، اے آدم اور حوا تم دونوں دنیا میں اتر جاؤ، دیکھو میری طرف سے ہدایت آ جاوے، جس نے ہدایت کا اتباع کر لیا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسلام کے اس شجرہ طوبہ کو اپنانے کے بعد ابدی خوف اور ابدی حزن، غم اور رنج خدا ختم کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے اسی کی دعوت دی، آدم علیہ السلام نے۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تاکیدی حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو، وَشَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا۔ ایک جگہ قرآن اسلام کو ہدایت کہتا ہے، ایک جگہ قرآن اسلام کو دین کہتا ہے، ایک جگہ قرآن اسلام کو ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک جگہ قرآن اسلام کو ایمان کہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اسی دین اسلام کو ہدایت سے تعبیر کیا۔ اور حضرت نوح کے قصے میں خداوند قدوس نے وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ نُوحًا شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ تمام انبیاء کے زمرے کے بابت اللہ فرماتے ہیں کہ تم دین اسلام پر جمع رہو، قائم رہو۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان 6 نبیوں کا میں نے نام لیا قرآن کی آیت پڑھ کر، سب کو تاکیدی حکم اتباع کا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کا جو تھا وہ اسلام ہی کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جہاں خدا بند قدوس نے ان کا قصہ بیان فرمایا، ربی قد آتیتنی من العلم وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ نے مجھے علم عطا فرمایا، آپ نے مجھے خواب کی تعبیر عطا فرمائی۔ ربی قد آتیتنی من العلم، ایک علم جو تمام نبیوں کو دیا گیا، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں خاص کر خواب کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے موت دیجیے تو اسلام کی حالت میں موت دیجیے۔ اے اللہ بعض بادل موت کے دن جب تیرے دربار میں حاضری کا موقع ہو، اکٹھے ہونے کا دن ہو، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، تو صالحین کے زمرے میں مجھے اٹھا لینا۔ قیامت کے دن سارے کفار، مشرکین، یہود، نصارہ، ہنود، مسلمانوں کے علاوہ تمام، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، سب تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم دنیا میں اسلام لے آتے۔ معلوم یہ ہوا
तमाम अंबिया का, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन एक था, दीन इस्लाम। इसीलिए आका ने फरमाया सारे अंबिया सौतीले भाई हैं, बाप सबका एक है, माएं सबके अलग है। इस रिवायत का मतलब यह है बाप यानी दीन सबका एक है, शरीयत सबकी जुदा गना है। शरीयत का मतलब वो जिंदगी गुजारने का तौर और तरीक जो अंबिया को दिया गया वो एक दूसरे नबियों से अलग था। शरीयतों में किसी में 3 नमाज थी, किसी में 2 नमाज थी, किसी में कपड़ा नापाक हो जाने पर काटे बगैर पाकी नहीं होती थी। और हमारी शरीयत यानी शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। तमाम अंबिया पर अफजल तरीन दीन दीन इस्लाम यानी शरीयत मोहम्मदी। अगली शरीयतों में नमाज मस्जिद के बगैर नहीं होती थी। जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, इस उम्मत के लिए कायनात की सारी जमीन पाक जमीन ये सजदागाह बना दी। अगली उम्मतों के लिए तयम्मुम नहीं था, इस उम्मत के लिए मट्टी को तयम्मुम पानी का कायम मुकाम बना दिया गया। फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन अतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रअब व उहिल्लत लियल गनाइम। अगली शरीयतों में गनीमत हलाल नहीं थी, इस उम्मत के लिए गनीमत हलाल हो गई। उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। अगले अंबिया खानदानों की तरफ, कबाइल की तरफ, किसी मखसूस बस्ती की तरफ, और आका कुल्ले मखलूकात के हक में और कयामत तक की नस्ल इंसानी के हक में और कुल मखलूक के हक में आप नबी मबूस हुए। यहां तक कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। अब तक की बात का खुलासा यह है दीन इस्लाम अल्लाह का मकबूल तरीन दीन है, महबूब तरीन दीन है, तमाम दीनों में सबसे पसंदीदा दीन है। जो हल्का इस्लाम में दाखिल हो गया दुनिया आखिरत के हुज़्न मलाल और दुनिया आखिरत के खौफ व खतरात से उसकी जिंदगी अमन व अमान और सुकून वाली हो गई, और आखिरत के अहवाल से भी उसकी जिंदगी अमन व अमान वाली हो गई। हजरत अमर इब्न आस फातिह मिस्र हैं, आका की खिदमत में दाखिल हो गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और कहा हाथ दीजिए मैं बयात करना चाहता हूं। आका ने दस्ते मुबारक निकाला, अमर इब्न आस ने अपना हाथ वापस खींच लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछा ए अमर मैंने तो तेरी तश्कील की नहीं, मैंने तो तुझे दावत दी नहीं, तू अपनी तरफ से इस्लाम ले आया, बैअत के लिए मेरा हाथ मांगा और अब तू अपना हाथ वापस खींच रहा है। का एक शर्त पर मुसलमान होना चाहता हूं, मेरे शराइत कबूल करोगे? का क्या तेरी शर्त है? कहा आज तक की गलत जिंदगी थी उसका क्या? आका ने इस मौके पर फरमाया, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम से पहले जो कुछ हुआ इस्लाम ले आने के बाद अल्लाह सब माफ कर देते हैं। तो फरमाया मुझे ये शर्त मंजूर है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये फजीलत 3 चीजों को है। इस्लाम से पहले का सारा कुफ्र और शिर्क जब वहशी का माफ हो जाता है, जब इकरमा का माफ हो जाता है, बड़े बड़े सनादीद कुरैश का माफ हो जाता है, हिंदा का माफ हो जाता है, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला। एक चीज हिजरत तर्क वतन की बुनियाद पर अल्लाह के लिए आबाई वतन छोड़कर दूसरे वतन चले जाना, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए हिजरत वो अमल है जिस पर पिछली जिंदगी के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। और तीसरा अमल इन्नल हज यहदिमु मा कान क़ब्ला, हज कर लेने की वजह से पिछली जिंदगी के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। और हाजी जब हज से लौट करके आता है तो ऐसा हो जाता है जैसा कि कयौमिन वलदतहु उम्मुह, आज उसकी मां के पेट से उसने जन्म लिया, यानी मासूम हो जाता है। 3 चीजों से इस्मत नसीब होती है, कुफरिस्तान और शिरकी या अमाल में जिंदगी गुजारी और एक मर्तबा सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया,
पिछली जिंदगी माफ, हज कर लेने से पिछली जिंदगी के तमाम गुनाह माफ, हिजरत कर लेने से पिछली जिंदगी के तमाम गुनाह माफ। एक देहाती आया, बहुत बूढ़ा, हालत शिर्क में जिंदगी गुजरी, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर पूछता है क्या मेरी जिंदगी के फुला फुला गुनाह माफ हो गए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला। एक नौ मुस्लिम आका की खिदमत में हाजिर हुआ, अभी इस्लाम नहीं लाए, एक गज़वे की तैयारी हो रही थी, वो इस्लाम नहीं ले आए थे, मुखालिफ लोगों में थे, करीब आ गए और फिर आका से कहा मैं पहले जिहाद करूं, यानी इस लड़ाई में शामिल हो जाऊं तुम्हारी तरफदारों में और बाद में इस्लाम कबूल कर लूंगा, या मैं पहले इस्लाम कबूल करूं और बाद के अंदर जिहाद में शामिल हूं। आका ने फरमाया नहीं, तू पहले इस्लाम कबूल कर, बाद में तू हमारे अमल के अंदर शिरकत कर। फरमाते हैं वो इस्लाम ले आया और फिर मारिके में कूद पड़ा, यहां तक कि इसी मारिके के अंदर उसने जान दे दी, शहादत जामे शहादत नोश फरमा लिया, न एक नमाज पढ़ी, न एक रोजा रखा, न कोई एक इबादत की, बस एक मर्तबा की तस्दीक पर इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, पिछली जिंदगी के तमाम गुनाहों को खुदा ने माफ फरमा दिया। ये मैंने 3 वाकयात 3 रिवायतों के जरिए से पढ़कर आप हजरात की खिदमत में पेश कर दी। अल्लाह के यहाँ सबसे मकबूल चलन, अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब तरीन दीन और अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब तरीन रास्ता वो दीन इस्लाम का है, जो खुदावंद कुद्दूस ने अपने फजल करम से हमें अता फरमाया है। तो पहले तो इस्लाम, इस्लाम के साथ साथ ईमान। ईमान किसे कहते हैं? आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफातिही, इसको ईमान मुजमल कहते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ शहादतैन का तज़किरा है या तौहीद ही का तज़किरा है। फिर ईमान मुफस्सल आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत, इसको ईमान कहते हैं। ये मजमूई को ईमान कहा जाता है। बंदा मोमिन यूं कह रहा है आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफातिही, अल्लाह की जात जैसे उनके नामों में है, अल्लाह की सिफात जैसे उन सिफात में है, उस पर भी ईमान लाया। अल्लाहु अलमुन लिज़ातिहिल वाजिदुल मौजूद अल मुस्तजमी' लिजमीइ सिफातिल कमाल वल मुनज़्ज़ह अन कुल्लि ऐबिन व नुकसान। अल्लाह वो माबूद हकीकी है, अल्लाह वो जात है जो तमाम तर सिफात कमालात की मालिक है, इसके अंदर कोई ऐब और नुकसान नहीं है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, उसके बाद फरिश्तों पर ईमान ले आना। ये नूर से बनी हुई मखलूक है, न मुज़क्कर है न मुअन्नस, न देव है न देवी, बल्कि न इंसान है न जिन्नात, ये अल्लाह के नूर से पैदा होने वाली एक मखलूक है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, हमेशा इताअत ही करते हैं, कभी नाफरमानी नहीं करते। सारे फरिश्ते मुत्तफिक होकर के अदना दर्जे की नाफरमानी पर इत्तेफाक कर ले तो वो कर ही नहीं सकते, इनमें ये माद्दा ही नहीं है। ये फरिश्तों के बाबत हमारा एतकाद, न अल्लाह की बेटियां हैं, न देव हैं, न देवी हैं, न जिन हैं, न इंसान हैं, बल्कि ये फरिश्ते नूर से बनी हुई अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह की इताअत के लिए पैदा किए गए हैं। इनमें 4 बड़े हैं, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इजराइल, बाकी करोड़ हाँ करोड़, अरब हाँ और फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की इताअत में मशगूल है। वह कुतुबिही, 4 किताबें बड़ी हैं, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान और अंबिया के 100 सहीफे। ये आसमान से उतरे हुए अल्लाह के अहकामात हैं जो किताबों की शक्लों में आए। वह कुतुबिही, यह मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, इसके अल्फाज महफूज हो गए, इसके मानी की हिफाजत कर दी गई। 100 सहीफे 4 आसमानी किताबों में, कुरान सबसे अफजल, आला, औला और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली, वो किताबुल्लाह भी है, वो कलामुल्लाह भी है। अंबिया और रसूल
313 रसूल तशरीफ लाए, 1.25 लाख अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। आदम सिलसिलाए नबूवत की पहली कड़ी है, कुल कायनात का खुलासा खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन सिलसिलाए नबूवत और रिसालत की आखिरी कड़ी है। 1.25 लाख अंबिया और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए। ऐलान नबूवत से पहले भी मासूम, ऐलान नबूवत के बाद भी मासूम। आखिरत के दीन पर ईमान लाना, ये कारखाना एक कायनात खुदा ने बनाया है, एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, फना हो जाने वाला है, फिर बदले के अहकाम शुरू होने वाले हैं। बास बादल मौत के दिन, तो मरने के बाद 2 मर्तबा जिंदा होना हक है। भली और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है, खुशगवार और नाखुशगवारियां, जिंदगी का उतार और चढ़ाव, तंगियां और सहूलतें, बीमारियां और आसाइशें, ये सब अल्लाह की तरफ से हैं। ये तो हो गया ईमान और इस्लाम। ईमान और इस्लाम के बाद मुसलमान पर सबसे पहले अकाइद के साथ साथ दूसरे नंबर में इबादत लागू पड़ती है। इबादत 5 तरह की है, 4 तरह की, जिसमें नमाज, रोजे, ज़कात और हज। तो पहले इस्लाम, इस्लाम के साथ ईमान, इस्लाम कहो, ईमान कहो, दीन कहो, हिदायत कहो, खैर कहो, सब एक चीज के अलग अलग नाम हैं। इस्लाम और ईमान के बाद बंदे मोमिन पर सबसे पहली चीज जो लागू पड़ती है वो चीज है इबादत। इबादत में नमाज, दिन में 5 वक्त की, 24 घंटे में 1.25 कलाक अल्लाह के लिए। साल के 11-12 महीनों में 1 महीना अल्लाह के रोजों के लिए और 11 महीना रोजों की छुट्टी है। माल के 39वें हिस्से खुद रखें, 40वां हिस्सा खुदा के लिए खैरात कर दे। यहां तक तो सब आ गए। इबादत में नमाज, रोजे, ज़कात, हज जिंदगी में एक ही मर्तबा। और अगर माल नहीं है, नमाज और रोजे, ज़कात भी इससे कोई मुताल्लिक नहीं, हज भी इससे कोई ताल्लुक नहीं रखती। लेकिन अगर माल है तो 39 हिस्से खुद रखें, 40वां हिस्सा अल्लाह को दे दे, यानी 100 रुपये में 2.5 रुपये अल्लाह को दे दे, 97.5 रुपये अपने पास ये रख ले, इसको ज़कात कहते हैं। हज जिंदगी में एक ही मर्तबा अल्लाह से मुलाकात के लिए, अल्लाह ताला से राज़ो नियाज के लिए, अल्लाह के दरबार में अल्लाह के दस्ते मुबारक से बोसा देने के लिए और उसके घर के तजल्लियात और उसके अनवार से मामूर होने के लिए। ये तो हो गए इबादत। तो पहला अकाइद, फिर इबादत, फिर मुआमलात, फिर मुआशरत और फिर अखलाकियत। ये 2 चीजें अंदर ही अंदर है। ईमान और इस्लाम सिर्फ हमारे साथ, यानी इस एक जमात के खुसूसी शिआर हैं। नमाज मस्जिदों में, नमाज घरों में, नमाज बाहर में, लेकिन अपने माहौल में। लेकिन 3 बड़ी चीजें जो लागू पड़ती है वो बाहर की जिंदगी में है, जिसमें सबसे पहले मुआमलात, दूसरे नंबर में मुआशरत और तीसरे नंबर में अखलाकियत, जिनका ताल्लुक तमाम उम्मतों के साथ है। अब मामलात में इस्लाम, मुआशरत में इस्लाम, अखलाकियत में इस्लाम, ये जितना मुसलमानों की जिंदगी में मजबूत होगा, इतना दीन बगैर दावत के उम्मत तक फैलेगा। और मामलात, मुआशरत और अखलाकियत दावत के साथ, दावत के होते हुए, मदरसों के साथ, मदरसों के होते हुए, खानका के साथ, खानका के होते हुए ये उम्मत तक नहीं फैलेगा। असल चीज जो आप हजरात की खिदमत में पेश करनी है, अब से मुआमलात, मुआशरत और अखलाकियत, ये तीनों के मजमूए को इस्लामी समाज कहते हैं, मुस्लिम मुआशरा कहते हैं, जिसमें किसी को दावत देने की जरूरत नहीं। हमारे मामलात ही से वो पहचान हासिल कर लेगा कि ये एक मुसलमान है और उसका धर्म ये कह रहा है और ये अपने धर्म का पाबंद रहेगा। मामलात से दीन फैलता है, माशरत से दीन वजूद में आता है और अखलाक से। माशरत भी अपने माहौल में, चूंकि आमतौर पर मिली झूलियां मुस्लिम सोसाइटियां होती है,
تو چلو معاشرت کو بھی پہلے دو کے ساتھ داخل کر دو، لیکن اخلاق اور معاملات یہ دو درجے سے جو دین امت کے اندر پھیلتا ہے، معاملات سے اور اخلاقیات سے، اور قربی قیامت انسانوں کی قلوب سے معاملات اور اخلاقیات کھینچ لیے جائیں گے۔ اور کیسے اخلاق اتار لیے جائیں گے؟ ایک انسان اپنی خواہش جو حلال اور طیب طریقے سے اپنی عورت سے پوری کرتا ہے، جس کے لیے اللہ نے نکاح کو حلال کیا ہے، اس کے مقابلے میں نکاح دب جائیں گے اور زنا عام ہو جائیں گے، یعنی نکاح کا سلسلہ امت میں ختم ہو جائے گا، یا نکاح کا رواج ختم ہو جائے گا، نکاح مغلوب ہو جائے گا، زنا غالب آ جائے گا، اور اتنا غلبہ پائے گا کہ کھڑے چوک چوراہے پر انسان اپنی خواہش پوری کر لے گا ایک سور اور کتے کی طرح، اور کوئی یوں کہے گا خدا کا بندہ ذرا دیوال کے پیچھے چلا جا، اس زمانے کا ابدال ہوگا وہ، جو خالی یوں کہہ دے کہ اللہ کے بندے ذرا شرم کر دیوال کے پیچھے چلا جا، یہ کہنے والا اس زمانے کا ابدال ہوگا۔ اصل دین معاملات سے اور اصل دین اخلاقیات سے، اسی کو اسلامی سماج کہتے ہیں، اسی لیے کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، اسی کو اسلامی رہن سہن کہتے ہیں۔ اب ہمارے معاملات میں جہاں سے ہم بات کا آغاز کریں تو لین دین ہے، جس کو بیوع کہتے ہیں، اور اس میں کئی چیزیں ہیں، بیوع ہیں، اجارہ ہے، کئی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، لیتی دیتی ہے، اجارے کے مسائل ہیں، کھیتی باڑی کے ہیں، مزارعات کے ہیں، مساقات کے مسائل ہیں، معاملات میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں تک کہ علماء نے بے داخلہ ایک دے دوں جلدی سمجھ میں آنے والا، منگنی اور نکاح کو بھی ایک معاملہ گردانا ہے، پھر اس کو عبادت کی حیثیت ہو جاتی ہے، ورنہ ہے تو یہ ایک معاملہ۔ اب اس معاملے کے کرنے کے وقت فریقین، لڑکا اور لڑکی کے رشتہ دار باہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، خاندانی شرافت کو دیکھا جاتا ہے، دونوں کا پیشہ دیکھا جاتا ہے۔ دو چیزیں دیکھنے کی ہے، ایک ولایت اور دوسرے نمبر میں خاندانی پیشہ اور شرافت، کہ میں جس خاندان سے متعلق ہوں اس کا میرے خاندان سے میل ہے کہ نہیں، میں جس پیشے اور دھندے کا مالک ہوں، یعنی اس سے مالداری مراد نہیں، ایک آدمی چمار ہے، موچی ہے، اور ایک آدمی سونی ہے، دونوں کے بزنس میں کوئی میل نہیں ہے، تو سونا بیچنے والا موچی کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، ایک جو ہے کپڑے کا تاجر ہے اور ایک دھوبی ہے، تو وہ دھوبی کی بیٹی کو کپڑے کا تاجر نہیں لائے گا۔ اسلام نے ولایت بھی رکھی اور اسلام نے پیشے کا بھی خیال رکھا کہ جس لڑکی سے تو منگیتر بن کر کے جا رہا ہے، تیرا اور اس کی طبیعتوں میں توافق ہے کہ نہیں، اور یہ حق ولایت کو دیا ہے، تیرے باپ کو فیصلہ کرنے دے، تیرے دادے کو فیصلہ کرنے دے، تیرے نانے کو فیصلہ کرنے دے، تیرے ماموں کو فیصلہ کرنے دے، اس لیے کہ تو اس کے مقابلے میں کم زمانہ کھایا ہے، وہ تیرے مقابلے میں کئی زمانے کھا چکا ہے، وہ اتار چڑھاؤ سے واقف ہے۔ آج کی نئی نسل یہ سمجھتی ہے کہ ان پرانوں کو کچھ بھی خبر نہیں پڑتی، ہم ان کے بارے میں معمولی سا جملہ کہتے ہیں، خبر نہیں پڑتی تھی اسی لیے تجھے جنم دے دیا، ورنہ خبر پڑتی تو کاہے کو وہ تجھے جنم دیتا۔ یہ روشن خیال، معاف فرمانا، میں آپ ہی کا ایک بھائی ہوں، لیکن پھیلی ہوئی برائیاں اور ہمارے معاشرتی مسائل کہ جس پر غیر بھی اپنے دانت میں انگلی دبانے پر مجبور ہو جاتا ہے، پھر ایک انسان کا ضمیر برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ میں کس اسلام کی بات کر رہا ہوں محراب اور ممبر میں، اور میری زندگی کیا ہے۔ بیٹے بیٹیوں کے حالات دیکھیے، ولایت، اسباپنا مسائل ہیں، عصبیت الگ چیز ہے اور عصبات الگ ہے۔ عصبیت کا معنی میں گانچی یہ سید نہیں میرائے گا، میں میمن اور یہ گانچی، عصبیت اسلام میں حرام ہے، تعصب اسلام میں حرام ہے،
اسبا پانا کسے کہتے ہیں؟ اے انسان، تیری عمر کے اعتبار سے تیری سوچ اور تیری عقل کام کرتی ہے. جس معاشرے میں تو رہتا ہے اس معاشرے کی ابھی ہوا تجھے نہیں لگی، اس لیے کہ تیرا زمانہ تعلیم اور تعلم کا تھا، ابھی تو نے معاشرے کے اتار چڑھاؤ سے تو واقف نہیں ہوا. لہذا تیری عمر کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے ضرورت ہے تیرے جوڑے کی پسندیدگی میں تیرے باپ کی سوچ کی، تیرے ماں کی نیائی کی، تیرے چچا اور تیرے دادا کے انصاف کی. بہت باریک نکتہ سمجھانے جا رہا ہوں. کتنی رشتے ٹوٹتے ہیں، اور اب تو نکاحوں کا ٹوٹنا بھی ایک کھیل بن چکا ہے. معاملات کس حد تک بگڑے چلے جا رہے ہیں، کس حد تک بگڑے چلے جا رہے ہیں. اب ایک ہفتے میں 3 4 2 1 بچوں کی ماں اور طلاقیں ہو رہی ہے. کیا مسئلہ؟ آخر وجہ کیا؟ کوئی معقول وجہ طلاق کے بابت کی ہے یا نہیں اسے یہ جانتا نہیں. اسی لیے سارے معاملات نکاح کے، طلاق کے، سماج کے، سیاست کے، مذہب کے مدار اسلام ہے. اسلام کے پرچم کے تحت سب آ گیا ہے، اور اسلام ہمیں خدا نے عطا فرمایا ہے. ہمیں کسب نہیں کرنا پڑا، یعنی کما کر نہیں لینا پڑا. باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، پردادا مسلمان تھا، اسلام آ گیا. پوچھو ان لوگوں سے جن کا باپ ہندو ہے، جس کا دادا کافر ہے، جس کا پردادا مشرک ہے یا یہودی اور عیسائی ہے، وہ اسلام لایا ہے تو اس کے اسلام کی داستانیں پڑھو، پتہ چلے گا کیا مصائب جھیلے، کیا مصیبتیں برداشت کی. ایک ہوتا ہے رشتہ نکاح اور ایک ہوتا ہے نکاح، دونوں میں فرق ہے. رشتہ نکاح یعنی پیغام نکاح، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر ناطرہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک اسلام ہے، یہ ایک معاہدہ ہے. اسی لیے آقا نے فرمایا کہ لڑکا جس لڑکی سے منگیتر بن کر کے جاتا ہے یا لڑکی کے اولیاء کو پیغام بھیجا ہے لڑکے نے یا لڑکے کے رشتہ داروں نے، اس لیے مہذب سماج وہ ہوتا ہے کہ لڑکا خود منگیتر بن کر کے نہیں جاتا، اگرچہ گنجائش ضرور ہے جبکہ رشتہ دار ہو، جیسے علی فاطمہ کے لیے خود منگیتر بن کر گئے تھے. تو چچیرے بھائی تھے تو وہ خاندان، خیر اس کی جزئیات اپنی جگہ پر، لیکن عام حالات میں اگر اجنبی ہو، غیر رشتہ دار ہو، تو بہتر یہ ہے جانبین سے دیکھ لیا جائے. اور آقا نے بڑی ہدایت فرمائی کہ جوانوں تم دیکھو فَإِنَّ فِي أَعْيُنَ الْأَنصَارِ شَيْءٌ، اس لیے کہ انصاری عورتوں کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں یا بھامری آنکھ ہوتی ہے، تو ذرا دیکھ کر کے تم منگیتر بن کر کے جاؤ. یعنی منگیتر بن کر جانا ہے تو اس کو دیکھنا ہے تو لڑکی کو تم دیکھ بھی سکتے ہو ناطرے کے وقت. اب معاہدہ ہو چکا تو یہ ایک عہد ہے، اور بلا کسی شرعی وجہ کے یا بلا کسی عذر کے اس معاہدے کے بندھن کو توڑ دینا، یہ منافق کی 4 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آیت المنافق 3: اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان وفي روايه واذا خاصم فجر. منافق کس کو کہتے ہیں جس میں 4 چیزیں ہو؟ وہ منافق کی اصطلاحی عہد نبوی کا نہیں، وہ نہیں، لیکن خصلتیں لغتاً اس میں پائی جاتی ہے. جب معاہدہ کرے تو غداری کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. اور چوتھی چیز، جب تو میں ہو تو ماں بہن کی گالیاں دے. خاصم فجر، جب تو میں ہو تو گالم گلوچ ہو. وہ منافق کی اصطلاحی کے صفات یہ منافق کے لغوی میں آ جاتے ہیں. یعنی اس کو منافق تو نہیں کہیں گے، اس کا وہ مقام نہیں جو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کا ہے، وہ منافق کی اصطلاحی نہیں. تو بلا شرعی عذر کے یا بلا کسی طبعی عذر کے یا بلا کسی کارن کے اس معاہدے کے بندھن کو پھنسکا نہ کرے. جب معاہدہ ہو چکا تو اس کو نبھائیں، اور معاہدہ سے پہلے ان تانتڑوں کو باندھنے سے پہلے ساری چیزیں دیکھ لینی چاہیے. ولایت بھی دیکھیں، اسبا پناہ بھی دیکھیں، پیشہ اور دھندا بھی دیکھیں، اور اگر اولیاء میں سے کسی کو اعتراض ہے تو ان کو وقت کے اعتراض حاصل ہیں
وہ اس نکاح کو روک بھی سکتا ہے، یعنی اس بندھن کو باندھنے سے پہلے اٹکا بھی سکتا ہے. اور اولیاء کا حق اسی وقت چلے گا جب اس کو اطلاع ملی تو اس کو روک دینا چاہیے. اب تانتڑے بند چکنے کے بعد کہتا ہے اس کو پتا بھی تھا نے پھر بھی نہیں روکا تھا اور بعد میں دخل گیری کر کے روکتا ہے تو اس معاہدے کے توڑنے کا گناہ بھی اس کو آئے گا. خیر، میں نے ایک داخلہ دیا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے معاملات کو. اب یہ لڑکی لڑکے کے لیے حلال نہیں، یہ لڑکا لڑکی کے لیے حلال نہیں. نہ اس سے ٹیلی فونک بات چیت کر سکتا ہے، نہ اس سے آمنے سامنے بات چیت کر سکتا ہے. اگر اس کو پاکیزہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بہت پاک دامن زندگی گزارنی ہے، ان کی نسلوں میں صلح پیدا کرنے ہیں اور ان کی نسلوں میں دین باقی رہنا ہے قیامت تک، تو یہ اجنبیہ ہے، اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق حرام ہے. کب تلک؟ جب تلک وہ وقت نہ آ جائے جبکہ تم عاقدین بن کر کے نکاح نہ کر لو، ایجاب قبول نہ کر لو. اب تم نے عاقدین بن کر کے نکاح کر لیا، ایک وکیل 2 گواہ کی موجودگی میں مہر متعین کر دیا، اب تمہارا نکاح ہو چکا. یہ تیرے لیے حلال، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تیرا پردہ تو اس کا پردہ، یہ تیری عزت یہ تیری عزت. عجیب شریعت نے لباس لکم ہن لباس لکم، تیری بیوی تیرے عیب پر پردہ ہے، تیری بیوی تیرے جسمانی تکالیف کا معالج ہے. لباس کا ایک ترجمہ اور لباس کا ایک عجیب ترجمہ. ارے جوان، اے نکاح پڑھنے والے، تیری زندگی کی زیب و زینت، تیری رونق اور تیری چمک اور دمک اور تیرا بیوٹیفل ہونا یہ تیری بیوی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اسلام نے عجیب جاذبیت کا پیغام دیا. قرآن کریم کی 6665 آیتیں ہیں، ان میں سے کئی ہزار آیتیں حسن معاشرت، اسلامی سماج کے اور اسلامی کلچر کے عظیم الشان بنانے کی عجیب و غریب دعوت دیتی ہے. معاملہ نکاح، اب نکاح ہو چکنے کے بعد تو نے دیکھ لیا تھا، ضرورت تھی یا ماں باپ کا دیکھا ہوا تو نے منظور رکھا تھا، اب اس معاہدے کو نبھانا ہے. چونکہ یہ میں نے اپنی ذات کو تیرے نکاح میں دے دیا، اس نے کہا میں نے ایکسپٹ کر لیا، یہ ابد الآباد رشتہ چلے گا، یہ جنت میں بھی ساتھ چلے گا اور جنت میں اسی بیوی کے ساتھ تیرا گزارا ہونا ہے. اور اس کے نیچے 70,000 جنت کی حوریں لونڈیاں بن کر کے چلے گی اور اس کے 1 میل سے 3 میل پھیلے ہوئے بالوں کو وہ لونڈیوں کی طرح اٹھا اٹھا کر کے پھرے گی. یہ تیری بیوی تجھے جو نصیب ہوئی ہے دنیا میں. اسلام کیا پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کیا طہارت کی تعلیم دیتا ہے. یہ رشتہ اس وقت مضبوط رہے، اب وہاں تک لے جانا ہے اور یہ سب کی آقانی بن کر اور ساری جنت کی حوروں کو لونڈیاں بنا کر خدا اس کے قدموں میں ڈالے گا. یہ اس کا مابع ہے، یہ اس کی ویلیو ہے، یہ اس کا عظمت ہے، یہ اس کا مقام ہے. وہ ساری جنت کی عام ادنا درجے کے جنتی کو 70,000 حوریں جنت کی ملے گی جو جنت کے درخت تک ایک گلاب کی پھول کی کنکھڑی سے خدا پیدا کرے گا اور وہ اس کو لونڈی کے طور پر عطا کرے گا اللہ. اور ایک نہیں 70,000 خدا بند قدس. اور اس عورت کی وہ نوکرانی بنے گی. تو رشتہ نکاح کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ یہ طلاق کے 2 بول دینے سے توڑ دینے کی چیز ہے. یہاں سے انشاءاللہ اگلی بات کا آغاز کریں گے. دین اور اسلام اور ایمان کا تعارف بین الاقوام، اسلام کے علاوہ دوسری قوموں میں 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک معاملات سے اور ایک اخلاقیات سے. معاملات سے بات کا آغاز کریں گے. ابھی میں نے معاملے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی، اس مثال کو بیان کے ساتھ وابستہ ہے کہ یہ بیان معاملہ کو سمجھانے کے لیے میں نے مثال آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اللہ عز و جل اس عظیم الشان شہر کو اور جہاں اسلامی کلچر، اسلامی معاشرہ تقریباً 900 سال رہا، اس اسلامی کلچر کو اور اسلامی معاشرے کو واپس پرانی تہذیب پر خدا بند قدوس بدل دے. اور جو بے دینی کی ہوائیں چل رہی ہے
खुदावंद कुद्दूस इससे हमारी नस्ल की भरपूर हिफाजत फरमाए और मोबाइल के बेजा इस्तेमाल के जरिए से खुसूसन माशरे में सिन्फ नाजुक पर जो मजालिम हो रहे हैं औरत जात पर, इस सिन्फ नाजुक के मजालिम को खुदावंद कुद्दूस अपने फजल करम से खत्म फरमाकर बाहमी उखुवत, महब्बत और ईमानी हमीयत खुदावंद कुद्दूस नसीब फरमावे। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदरसा नूरुल मिन्नत दरभंगा बिहार का मदरसा है, जिसमें 400 तलबा तालीम हासिल करते हैं। 150 पौने 200 खाने पीने वाले भी। सालाना खर्च 25 लाख के करीब है। ज़कात लिल्लाह, सदका खैरात के जरिए से मदरसे का ताआवुन फरमाते जाएं। अल्लाह तौफीक अता।